اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے استعاذہ، اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے، مجلس نمبر 23، صفحہ نمبر 134۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 99۔ امور آخرت میں توکل۔ عام طور پر جب توکل کی بات ہوتی ہے تو ذہن دنیاوی امور کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مومن کا توکل ہر امر میں، خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی، اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اور صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ حیات اخروی ابدی ہے اور زیادہ اہمیت والی ہے، اس لیے انسان کا فرض ہے کہ دونوں زندگیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اور بالخصوص اخروی زندگی کے لیے تو یہ توکل بہت ہی ضروری ہے۔ جس طرح دنیاوی مادی امور میں حصول نفع اور دفع ضرر کے لیے خدا پر توکل ضروری ہے اور سبب کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع جاننا اور اسے تاثیر میں غیر مستقل سمجھنا لازمی ہے تاکہ شرک سے حفاظت رہے، اسی طرح روحانی اور اخلاقی امور میں بھی اسباب کو اللہ تعالیٰ کے توکل پر اختیار کرنا چاہیے۔ اخلاقی سعادت کے اسباب۔ اخلاقی اور روحانی سعادت کے اسباب جو تہذیب نفس، تحصیل علم و یقین اور اعمال صالحہ، یعنی وہ اعمال جو انسان کو جنت اور درجات عالیہ سے قریب اور جہنم اور اللہ تعالیٰ کی عدم رضا سے باز رکھتے ہیں، سے عبارت ہیں۔ انہیں اختیار کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کے حسن مشیت پر بھروسہ لازمی ہے۔ مثلاً جنتی ہونے کی توقع عمل صالح کے بغیر بیجا ہے، لیکن نماز یا حج یا روزہ یا رائے خدا میں خرچ کرنے کو یا کسی بھی قسم میں کسی بھی عمل صالح کو مستقل تاثیر کا حامل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ان اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت سمجھا گیا اور ان کی قبولیت کے لیے اس کے لطف و کرم پر بھروسہ نہ کیا گیا تو یہ اعمال بے اثر ہو جائیں گے اور انسان کو غرور میں مبتلا کر کے برعکس نتائج پیدا کریں گے۔ پس آپ کی امید اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے کہ آپ کا عمل، مثلاً آپ کی نماز، اس کے فضل و کرم سے قبول ہو جائے، کیونکہ غیر مقبول عمل کی بنا پر بہشت میں جانے کی امید خود فریبی ہے، جس طرح گناہگار ہونے کی صورت میں جہنم سے بچ جانے کی توقع غلط فہمی ہے۔ یہ آپ کی پسند یا ناپسند پر منحصر ہے، بلکہ یہ خدائی فیصلہ ہے کہ فعل بد کرنے والا سزا پائے اور نیکوکار جزائے خیر کا مستحق ہو، لیکن بالکل دوا جیسی صورت ہے کہ مریض اس کے استعمال سے صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی صحت یاب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حج بھی انسان کو جنتی بنا سکتا ہے کہ بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ صرف عمل پر تکیہ ہلاکت کا موجب ہے۔ اگر انسان کا تمام تر بھروسہ اپنے عمل پر ہو تو ہلاکت اس کا مقدر ہے۔ اگر کوئی نجات کا طالب ہو تو نجات دہندہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ اس کا عمل۔ یہ درست ہے کہ اس نے عمل کیا لیکن اس میں اثر پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور تا وقت کہ اس کی رضا اور مشیت نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جس طرح مادیات میں آپ کو صرف اپنی ہوشیاری اور چالاکی، اپنے زور بازو، اپنے زور قلم یا فصاحت زبان پر ناز نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح اخلاقیات اور روحانیات میں بھی صرف نماز اور روزہ کے عمل پر اعتماد درست نہیں۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آتش دوزخ سے نجات صرف اس کی پارسائی اور پرہیزگاری پر نہیں، بلکہ محض اللہ کی مشیت اور اس کے لطف خاص پر منحصر ہے کہ وہ اسے اس سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بہشت کے حصول کے لیے انجام دیے ہوئے اعمال کی توفیق اور ان اعمال کی قبولیت بھی اس کی نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خیال کے مطابق پہاڑوں جیسے عظیم اعمال کا ذخیرہ اپنے پاس رکھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کا وزن ایک ناچیز تنکے جتنا بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا امور عادی ہوں یا اخلاقی اور روحانی، ان میں کامیابی کا دار و مدار اسباب پر نہیں بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان پر ہے۔ عمل اور رحمت خداوندی۔ نبی اکرم کے آخری خطبہ مبارکہ جو بحر الانوار کی 6 جلد میں نقل کیا گیا ہے، ایک جملے کے الفاظ یہ ہیں:
کوئی شخص غلط دعویٰ نہ کرے اور بیہودہ آرزو نہ کرے۔ نجات عمل صالح اور رحمت خداوندی پر منحصر ہے۔ لہٰذا انسان یہ تصور نہ کرے کہ اس نے راہ خدا میں کوئی عمل کیا تو بہرحال جنت میں جائے گا اور بصورت دیگر جہنم اس کا مقدر ہوگا۔ یہ غلط ہے، بلکہ ہر حال میں اس کا بھروسہ ذات خالق پر ہونا چاہیے، بالکل اس کسان کی طرح جو کھیتی میں ہل چلا کر بیج بو کر اور آب پاشی کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتظر ہو جاتا ہے۔ طالب علم کی امید بھی اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے کہ اسے فہم آتا ہو۔ صرف سبق پڑھ لینے سے اسے فہم نہیں مل جائے گا۔ کسی علوم میں بھی کہ جو کسبی علوم میں بھی کہ جو بہت محنت طلب ہیں، صرف کسب کافی نہیں، کیونکہ بعض لوگ کسب علم میں بڑا جوش و خروش دکھانے کے باوجود کورے رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سبق نہ پڑھیں، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ صرف فہم و حافظہ اور مطالعے پر انحصار غلط ہے۔ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ عجیب حادثہ، کوئی 40 سال پہلے جب اس درسگاہ کے انہی حجروں میں مشیر الملک شیرازی بھی مقیم تھے، ایک نامور استاد جن کا نام میں مصلحتاً ظاہر نہیں کر رہا، فقہ اور فلسفے کا درس دیتے تھے اور اپنے حافظے اور تجربہ علمی کی وجہ سے مشہور تھے۔ رات کو بھلے چنگے اور صبح جب بیدار ہوئے تو معلوم ہوا کہ حافظہ کھو بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے لیے سورہ فاتحہ بھی بھول چکے ہیں۔ 70 سال نماز پڑھی لیکن اب یاد نہیں ہے۔ قرآن مجید کو کھول کر پڑھنا چاہا لیکن پڑھ نہ سکے، غرض کے پورے طور پر حافظے سے محروم ہو گئے، حتیٰ کہ الفبا بھی بھول گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ محروم تکلم، اے وہ لوگوں جو اپنے نطق اور زور بیان پر پھولے نہیں سماتے۔ پرسوں ایک شخص نے جو خرم شہر سے آیا تھا بیان کیا کہ ایک صاحب جنہیں اتفاق سے میں بھی جانتا ہوں 2 ماہ سے قوت گویائی سے محروم ہو چکے ہیں اور نو آموز بچے کی طرح توتلے پن سے بات کرتے ہیں اور اپنی اس حالت سے اتنے پریشان ہیں کہ بولنے سے گریز کرتے ہیں۔ تہران جا کر انہوں نے اس بارے میں اطباء سے مشورہ کیا ہے، جس کے مطابق وہ 2 ماہ اسپتال میں رہیں گے، شاید صحت یاب ہو جائیں۔ یہ کچھ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی شبہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اور جو شبہ میں مبتلا ہے وہ شبہ سے آزاد ہو جائے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ مختصر یہ کہ علوم کسبی میں درس و مطالعہ میں کوشش ضرور کریں، لیکن اس کے فہم کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں۔ نور یقین کسبی نہیں ہے۔ حدیث شریف، علم بہت زیادہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا، بلکہ وہ ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں ڈال دیتا ہے جسے وہ ہدایت کرنا چاہے۔ مقام یقین اور اللہ تعالیٰ، اس کے اسماء و صفات اور روز جزا کا علم، غرض کے علوم الہی کا خزانہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے فیضان کرم سے حاصل ہوتا ہے، اور محنت اور کوشش جتنی بھی آپ کر لیں، علم کا وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ عطیہ خدا بندی ہے جو بقدر ظرف طالب کو ملتا ہے۔ وادیاں اپنی وسعت کے مطابق پانی کی مقدار لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندہ پرور ہے۔ آپ کے سب کام ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں یاد رہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا عمل اثر والا ہے۔ دعائے افتتاح میں کیا خوبصورت جملہ ہے کہ اس نے ہمیں ہماری طلب سے زیادہ عطا فرمایا۔ نماز جماعت آپ اس کی رحمت کی امید اور اس کے توکل پر ادا کرتے ہیں۔ حج کو جاتے ہیں تو بھی اسی کے فضل و کرم کے بھروسے پر، لیکن اگر نماز جماعت ادا کرنے اور چند بار حج کرنے سے آپ نے خود کو جنت کا مالک سمجھ لیا اور جنت کو لازمی طور پر نماز جماعت اور حج کا معاوضہ سمجھ لیا، تو جان لیجئے کہ کام خراب کر لیا، کیونکہ یہ مزدوری نہیں جو عمل کی مقدار کے مقابلے میں لازماً ملتی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مشیت پر منحصر ہے کہ کس کی محنت قبول ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ جنت کی ایک بالشت کی قیمت ساری دنیا و معافیہ ہے۔ بہشت ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کے خیال کے مطابق اتنے سے عمل اور اس پر جاہلانہ غرور کے معاوضے میں خریدی جا سکتی ہے۔ یہ بھی بحث طلب ہے کہ کیا جنت آپ کے کوہنما عظیم اور صحیح اعمال کے بدلے میں بھی عدل الہی کے مطابق آپ کو مل سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ اور آپ کی ہر چیز اور آپ کی توفیق، اطاعت، سبھی کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اور اگر بالفرض معاوضہ بھی ہو تو کسی ایسی چیز کا ہو جو آپ کی اپنی ہو۔
آپ کا یہ انداز فکر درست نہیں، پس چاہیے کہ آپ کی امید اور آپ کا توکل خدا پر ہو۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ہمت عطا فرما اور ہر مقام پر ہماری مدد فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں اہل توکل و اخلاص بنا دے، آمین ثم آمین۔ رکن چہارم، اخلاص، مجلس نمبر 24۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، پس تمہارا رب بہتر علم رکھتا ہے کہ کون بہترین راہ ہدایت پر ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 84۔ عمل اور خلوص نیت، بارگاہ خداوندی میں اگر کسی چیز کی کوئی قیمت ہے تو صرف خلوص نیت کی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر نیت رضائے الہی کے حصول کی ہے اور عمل بھی اسی کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جا رہا ہو تو یہ چیز بلند مقام تک رسائی کی ضامن ہے، لیکن اگر نیت شیطانی ہو یا خالصتاً رحمانی نہ ہو تو دل و زبان پر لا قربتاً اللہ کا ورد ہو اور ظاہریت بھی متاثر کن ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا شخص کل قبر سے خالی ہاتھ اٹھے گا اور نامہ اعمال بھی اس کا کوڑا ہوگا، لیکن اگر صرف انسان کی نیت اخلاص پر مبنی ہو تو باقی سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس موضوع پر جو آیت شریفہ ہم نے پیش کی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ ہر شخص کا عمل اس کے شاکلہ کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ اب شاکلہ کے معنی پر غور کیجئے، اس کا معنی خصلت یا ابتدا، یہ طبع ہیں۔ تو مطلب اس آیت شریفہ کا یہ ہوا کہ ہر شخص اپنی خصلت یا ابتداء طبع کے مطابق کام کرتا ہے۔ جیسی اس کی خصلت یا ابتداء طبع ہوگی ویسا ہی عمل بھی اس سے سرزد ہوگا۔ اگر اس کی خصلت طبع رحمانیت اور صالحیت سے متاثر ہے تو اس کے سارے اعمال خیر و رحمت ہوں گے، اور پھر اگر ان میں کوئی کمی بھی رہ گئی ہو تو بھی وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کی خصلت شاکلہ ہی خراب اور شیطانی ہوئی اور مادہ پرستی، دنیا طلبی اور بد اندیشی پر مبنی ہوئی تو اس کے سارے اعمال ضائع اور سب دعوے ناکارہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے شاکلہ یا ابتداء طبع کو درست کرنا ضروری ہے تاکہ اس پر جس عمل کی بھی بنیاد رکھی جائے اس کا انجام اچھا ہو۔ اب آئیے غور کرتے ہیں کہ انسانی شاکلہ کو درست کرنے کا کیا طریقہ ہے اور یہ شاکلہ کس وسیلے سے رحمانی بنتا ہے۔ ہم اسے سادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ دوراہے پر، ہر انسان فطری طور پر خیر و شر کے دوراہے پر خلق کیا گیا ہے۔ اپنی ذات میں نہ وہ نیک ہے نہ بد، بلکہ ایک صاف بے نقش اور کورے صفحے کی مانند ہے، جس طرح بہترین تحریر لکھنا یا حسین ترین نقش بنانا ممکن ہے، اسی طرح اس پر بدترین شکلیں، شیطانی تحریریں یا مکروہ ترین ڈھانچے بھی نقش کیے جا سکتے ہیں۔ مفید و ہدایت بخش مضامین بھی لکھے جا سکتے ہیں اور مضر اور گمراہ کن باتیں بھی تحریر کی جا سکتی ہیں۔ انسان ابتدا سے ہی رحمانی اور شیطانی، دنیاوی اور اخروی اور مادی اور روحانی اعمال کے دوراہے پر ہے۔ جس طرف بھی وہ راغب ہوتا ہے اس کا شاکلہ بھی اسی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ہر حرکت کو جو اس سے سرزد ہوتی ہے، ہر چیز جسے وہ دیکھتا ہے یا کانوں سے سنتا ہے، حتیٰ کہ وہ لقمہ بھی جو اس کے حلق سے نیچے اترتا ہے، سب کی سب چیزیں اس کی شاکلہ سازی کرتی ہیں۔ ہر لفظ جو زبان سے نکلتا ہے شاکلہ پر اثر انداز ہوتا ہے اور حقیقت ذات اس سے متاثر ہوتی ہے۔ ہر چیز کا اولین اثر انسان کے نفس پر ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بد زبانی کی یا آپ کسی کی اذیت کا خیال دل میں لائے تو اس سے سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات متاثر ہوگی۔ اس عمل سے آپ حق و حقیقت سے دور ہو جائیں گے اور اپنے شاکلہ میں شر کو اثر انداز ہونے کا موقع فراہم کریں گے۔ پھر آپ چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھیں، لیکن نیت خالص اور اہتمام صادق کے ساتھ پورے حسن و خوبی سے ادا کی گئی نماز جیسی نہ ہوگی، کیونکہ جب شاکلہ ہی خراب ہو تو نیت صادق اس سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ روٹی کا ٹکڑا حلال ہو یا حرام، پاک ہو یا ناپاک، جب آپ کے حلق سے نیچے اترتا ہے آپ کے شاکلہ پر پوری قوت سے اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر وہ لقمہ حرام ہے تو رفتہ رفتہ شاکلہ طبع کو شیطانی بنا دے گا، اور جب شاکلہ شیطانیت پر متشکل ہو گیا تو پھر
صادر ہونے والا فعل شیطانی بن جائے گا۔ قعر جہنم یا درجات بہشت، انسانی اعمال سے شاکلہ کی تاثیر پذیری ابتدا میں اگرچہ بہت معمولی ہوتی ہے، لیکن سن بلوغ کو پہنچ کر اس کی باقاعدہ تشکیل شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت زبان، آنکھ، کان، پیٹ وغیرہ بندے ہدایت سے آزاد ہو گئے اور ہوائے نفسانی کی انہوں نے اطاعت اختیار کر لی تو شاکلہ شیطانی سانچے میں ڈھل جائے گا۔ ایسا انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر عالم ملکوت کے شیاطین کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ کا آخری مقام اسفل السافلین ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی اصلاح کی کوشش کی اور چھوٹی چھوٹی حرکات پر کڑی نظر رکھی، زبان کو قابو میں رکھا اور آنکھ یا کان کو رضائے خداوندی کے علاوہ کسی امر میں نہ کھولا، تو وہ فرشتوں سے بلند مقام پاتا ہے اور جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے، جہاں فرشتے اس کی غلامی پر فخر کرتے ہیں۔ اس میں آپ ہی کی بہتری ہے۔ یہ جو اسلامی تعلیمات میں اتنی تاکید ہے کہ مسلمان ہوس پرستی سے باز رہیں، حدود شریعت کا احترام کریں اور بے لگام نہ ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی خوشی اچھی نہیں لگتی یا اسے آپ کی تفریح گوارا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ چونکہ اس سے آپ کے شاکلہ کو ضرر پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے اسفل السافلین میں گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو نتائج بد کے حامل اعمال سے باز رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر نظر جو آپ ٹیلی ویژن یا سینما کے کسی ہجیان انگیز منظر پر ڈالیں گے، آپ کے نفس پر اثر بد چھوڑے گی اور رفتہ رفتہ آپ شیطان کے تسلط میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اگر جلد ہی آپ نے اس صورتحال کو درست کر لیا تو خیر، ورنہ 40 سال کی عمر کے بعد شاکلہ کا اصلاح پذیر ہونا بہت مشکل ہے۔ شیطان کے کلیجے میں ٹھنڈک، روایت ہے کہ شیطان اس 40 سالہ انسان کی پیشانی کو چومتا ہے جس کا شاکلہ بگڑ چکا ہو اور کہتا ہے قربان جاؤں میں اس پر کہ جس کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسے شخص کا سدھرنا ممکن نہیں، لیکن بہت مشکل ضرور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لطف ایزدی شامل ہو اور دفعتاً اس کا کایا پلٹ جائے اور وہ اصلاح پذیر ہو جائے۔ لہٰذا خود پر بھی رحم کیجیے اور دوسروں کو بھی سمجھائیے کہ شہوت پرستی اور ہوس رانی سے بچیں اور خود پر ظلم کر کے جب شاکلہ بگڑ جائے تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان حج و زیارہ سے بھی مشرف ہوتا ہے، عزاداری امام مظلوم بھی کرتا ہے، لیکن رحمانی تقاضے سے نہیں بلکہ شیطان کی اکساہٹ پر کرتا ہے۔ مجالس عزا بپا کرتا ہے لیکن نمود و نمائش کی یا کسی دوسری غرض سے۔ حج و زیارات کو جاتا ہے لیکن تفریح و سیاحت یا تجارت کی غرض سے۔ قصہ مختصر یہ کہ پھر اس سے کوئی کام بھی اخلاص سے سرزد نہیں ہوتا۔ جہاد اکبر، لہذا جہاد بالنفس کے لیے اور ہوا و ہوس کی مخالفت میں یہ جو اتنی طاقت وارد ہوئی ہے بلا سبب نہیں ہے۔ اصول کافی میں مقرر نقل ہونے والی حدیث شریف آپ نے سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاذ جنگ سے واپسی پر صحابہ سے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے تو فارغ ہو گئے ہیں لیکن جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کون سا جہاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے نفس سے جہاد ہے، یعنی وہ جہاد کہ جس کا تحمل محاذ جنگ پر پہنچنے والے تیر و شمشیر کے سخت زخموں سے بھی بدرجہ مشکل ہے اور اسی نسبت سے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ وہ یہی جہاد بالنفس ہے جسے نبی نے جہاد اکبر سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ حرص و ہوس اور شہوات نفسانی کے طوفان میں ثابت قدم رہنے اور ان پر قابو پانے کے لیے محاذ جنگ سے کہیں زیادہ مردانگی اور ہمت و شجاعت درکار ہے۔ لیکن جو انسان جہاد بالنفس میں اتنا کمزور ہو کہ حرام لقمے یا حرام نظر تک سے خود کو محفوظ نہ رکھ سکے، اس سے اپنے شاکلہ کی اصلاح ناممکن اور مقام اخلاص تک اس کی رسائی محال محض ہے۔ اصلاح شاکلہ خواہشات نفسانی پر پابندی کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کے مضبوط قلعے کو فتح کر کے عرش الہی تک پہنچیں، قلب المومن عرش رحمان، تو آپ کا فرض ہے کہ ہر حرام اور ہر مکروہ سے اجتناب کریں اور ہر واجب بلکہ ہر مستحب کو بھی بجا لائیں، اس ضروری شرط کے ساتھ کہ آپ سے کوئی عمل ان کے منافی سرزد نہ ہو۔ شاکلہ اور شریعت، شاکلہ کی اصلاح یقیناً بہت محنت طلب کام ہے،
لیکن اگر شرح متعین کے قوانین کی پیروی کریں اور بالکل ابتدائی سے مثلاً والدین کی ازدواجی اختلاط، انعقاد نطفہ، مدت حمل کے دوران اور اس کے بعد مولود کی صحیح تربیت شریعت کے احکام کے مطابق کریں تو منزل نجات تک پہنچنے کے لیے اس کی راہ کو آسان کر سکتے ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ بچے کو کوئی ایسی غذا نہ دیں جس کے بارے میں انہیں یہ یقین کامل نہ ہو کہ حلال و طیب ہے۔ اگر اس کے لیے داعیہ کی خدمات حاصل کریں تو پہلے پوری تحقیق کر لیں کہ وہ واقعی نیک اور پاک دامن ہے، پھر جب بچہ سن تمیز کو پہنچے تو پوری احتیاط کی جائے، اس کے سامنے بد زبانی نہ ہو اور کوئی فعل ایسا سرزد نہ ہو جو حیا کے منافی ہو اور اس سے اس کے ذہن پر برا اثر مرتب ہونے کا اندیشہ ہو۔ حتیٰ کہ اگر والدین کے درمیان سوء اتفاہم ہو جائے تو والد بچے کے سامنے اس کی والدہ سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے، ابتدائی سے کوشش کرے کہ کوئی بیہودہ لفظ اس کے کانوں تک نہ پہنچے، اسے اپنی نیکوکاری کے سائے میں رکھیں تاکہ اس کی عمر کے ساتھ کوئی برائی پروان نہ چڑھے۔ بچہ سن رشد کو پہنچے تو اسے جائز خرچ کی مشق کرائیں تاکہ اسے سخاوت کی عادت پڑے اور آنے والی زندگی میں مال دنیا پر لوگوں سے جھگڑتا نہ پھرے۔ نئے لباس اور پیسوں وغیرہ کی اہمیت اس کے دل میں نہ بیٹھائیں، اسے سمجھائیں کہ لباس کا مقصد صرف باعزت اور شریفانہ تن پوشی ہے، نیا یا پرانا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے ناپاک غذا نہ دیں، یہ نہ خیال کریں کہ بچہ ہے اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے، سخت افسوس کا مقام ہے کہ اسے حرام غذا دی جائے۔ خدا ایسے والدین پر لعنت فرمائے جو شراب نوشی پر بچے کی ہمت افزائی کرتے ہیں، کیا معلوم کل وہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو سینما یا فحائش کے مراکز میں لے جاتے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ بچے کے شاکلہ کی تشکیل و تعمیر کے لیے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر ڈالی ہے وہ اس سے مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں۔ عفت اور پاک دامنی کے منافی ہر منظر بچے کی حیا کو کم کرتے ہیں، اسے گستاخ اور لوگوں کی توہین پر بے باک بناتا ہے۔ ایسا بدبخت بچہ بڑا ہو کر اپنے نفس میں اپنے بے مروت باپ کے چھوڑے ہوئے مفاسد کیسے دور کر سکے گا۔ جب بچہ 8 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا پابند بنائیں، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو وہ اپنے کسی بھائی یا بہن کے ساتھ ایک بستر میں نہ سوئے۔ اگر 12 سال کا ہو کر بھی نمازی نہ بنے تو اس کی تعدیب ضروری ہے اور اسے جسمانی سزا دینی چاہیے، لیکن صرف اس قدر کہ جو اس کے شاکلہ رحمانی کی نشو و نما میں معاون ہو۔ آداب زناشویی: رحم مادر میں نطفہ قرار پانے کے وقت ہی سے احکام شرع کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ والدین لقمہ حرام سے پورا پرہیز کریں تاکہ نطفے پر برا اثر نہ پڑے۔ وظیفہ زوجیت کے دوران خدا کی یاد میں مصروف رہیں، شروع میں بسم اللہ پڑھیں تاکہ شیطان نطفے میں شامل نہ ہو۔ ماں اور باپ دونوں کے خیالات اس دوران میں رحمانی ہوں تاکہ پیدا ہونے والے بچے کا شاکلہ قبول رحمانیت کے لیے بہتر طور پر مستعد ہو۔ اگر انعقاد نطفہ کے وقت باپ پر شیطانیت غالب ہوئی تو بچے پر ضرور اثر انداز ہوگی، اور پھر اس بچے کو رحمانی سانچے میں ڈھالنے کے لیے بہت طویل محنت درکار ہوگی، لہٰذا والدین جتنے زیادہ رحمانی ہوں اتنے ہی بہتر ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، روح مجسم صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے نطفہ طاہرہ کے انعقاد کی کیفیت کی حامل روایت پر غور کیجیے۔ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ 11 ائمہ طاہرین علیہم السلام کی والدہ محترمہ و ماجدہ مخدومہ کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دنیا میں بھیجنے کا ہوا تو اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسا اہتمام فرمایا کہ آپ کا جسم مقدس اتنا روحانی اور رحمانی ہو جائے کہ روح کلی الہی کا محتمل ہو سکے اور لطافت میں انسانی روح کے برابر ہو۔ مخفی نہ رہے کہ آل محمد کے اجسام مومنین کی ارواح جیسے لطیف ہیں، اور چونکہ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سراسر نور و لطافت ہے اور پورے طور پر رحمانی ہے، اس لیے آپ کا شاکلہ انتہائی صفا اور نورانیت اور جلا و لطافت کا حامل ہوگا۔
روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن البتہ میں تشریف فرما تھے۔ علی اور عمار یاسر خدمت اقدس میں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر و حضرت عمر بھی موجود تھے۔ جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا کہ آج رات سے گھر تشریف نہ لے جائیں اور پورے 40 دن رات فطیفہ زوجیت سے پرہیز فرمائیں، نیز دن کو روزہ رکھیں اور رات نماز و عبادت میں گزاریں۔ پورے 40 دن تک مباح خواہشات نفسانی یعنی دن کو کھانے اور رات کو سونے اور زوجہ طاہرہ سے قربت سے بھی منع فرما دیا، تاکہ شاکلہ محمدی لطیف سے لطیف تر، پاک سے پاک تر اور روحانی سے روحانی تر ہو جائے۔ حضور نے عمار سے فرمایا، خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں ہماری طرف سے سلام کے بعد پیغام دو کہ 40 دن گھر نہیں آئیں گے، اور یہ کہ یہ غیر حاضری کسی رنجش کی بنا پر نہیں بلکہ حکم خدا سے ہے۔ عمار نے حضور کا پیغام پہنچایا۔ جناب خدیجہ نے جواب میں امر الہی پر اظہار تسلیم فرمایا اور جدائی پر صبر اختیار کرنے پر رضامندی کا پیغام بھیجا۔ وہ 40 روز حضرت نے اپنی اماں محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد والدہ گرامی جناب امیر کے ہاں شب و روز عبادت الہی میں گزارے۔ 40ویں دن شام کو جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم عرض کیا کہ آج افطار میں تاخیر فرمائے تاکہ غیب سے افطاری کا سامان آئے۔ نماز کے بعد جبرائیل اور ان کے ہمراہ میکائیل اور اسرافیل بھی، جو معمولاً انبیاء پر نازل نہیں ہوتے، آئے اور طعام جنت جو انگور، کھجور اور چشمہ ہائے جنت کے پانی پر مشتمل تھا لائے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ کھانے کے وقت ہمیشہ حضرت مجھے گھر کا دروازہ کھلا رکھنے کی ہدایت فرماتے تھے تاکہ ہر آنے والا آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکے، لیکن اس رات آپ نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی کو آپ کے پاس نہ آنے دوں کہ اس کھانے میں کسی کو شرکت کا حق نہیں۔ کھانے کے بعد جبرائیل نے آپ کے ہاتھ دھلائے۔ حضور نے ارادہ فرمایا کہ روزانہ کی طرح آج بھی نافلہ شب کے لیے اٹھیں، لیکن جبرائیل نے عرض کیا آج نافلہ شب کی ضرورت نہیں، آپ اسی وقت کہ مادہ بہشتی بدن مبارک میں تشکیل پا چکا ہے، خدیجہ کے پاس تشریف لے جائیے۔ جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی سوئی نہ تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون؟ اس دروازے کو کھٹکھٹانے والا جسے محمد کے سوا کوئی نہیں کھٹکھٹا سکتا۔ حضور نے فرمایا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ قصہ مختصر، حضور تشریف لائے۔ میں معمولاً آپ کے وضو کے لیے پانی لاتی تھی اور آپ 2 رکعت نماز ادا فرما کر بستر میں تشریف لاتے، لیکن اس رات آپ نے وضو نہ فرمایا اور بستر میں تشریف لے آئے۔ اس طرح اس نورانی پیکر سے خالص روحانی مادہ پاکیزہ ترین رحم میں منتقل ہوا۔ اس پاکیزہ نطفے کی حقیقت یقیناً عجیب ہے۔ جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً محسوس کر لیا کہ استقرار حمل ہو گیا ہے۔ دوسرے ہی دن سے جنین پاک نے اپنی مادر گرامی سے مخاطبت اور حمد و تسبیح باری کا آغاز کر دیا۔ یہ واقعات خوارق عادت ہیں اور صرف ارادہ ایزدی پر منحصر ہیں۔ ہمارے مذہب کے مسلمات میں سے کہ روز قیامت شفاعت کبریٰ جناب زہرا کے ہاتھ میں ہوگی۔